افغانستان کو جو ان کی اجیت ڈوول کی خاص طور پہ جو آفینسو ڈیفنس ڈاکٹرن ہے اس کو استعمال کیا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا۔ مسلمانوں نے پھر کیا کیا؟ ہندوؤں کے تو جذبات تھے بیل کے حوالے سے، گائے کے حوالے سے، تو اس کا کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ ہندوؤں کا اینگل یہ بنتا ہے اگر وہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں تو انہیں اپنے سیکولر فلیور کو مینٹین کرتے ہیں مسلمانوں سے اس چیز کے بارے میں جو ہے نا انہیں ریلیکسیشن دینی چاہیے۔ اچھا بھائی صاحب، میں چونکہ ہسٹری کا بڑا طالب علم ہوں، بڑا اسکین اسٹوڈنٹ ہوں، یہ جو لفظ ہندوستان ہے یہ مسلمانوں نے دیا بائی اینڈ لارج انڈیا کو۔ ہاں، پہلے عربوں نے دیا اور اس کے بعد جتنے مسلمان حکمران رہے انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان، مغل ہندوستان، سلطنت دلی وغیرہ اس طرح سے کہا اور انہوں نے اس کا کوئی نام تبدیل نہیں کیا اور ہندوستان دیا۔ ٹھیک، تو چونکہ ہندوستان کے نارتھ میں اور سینٹر میں کم از کم 700-800 برس مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، تو مسلمانوں نے پھر کیا کیا؟ ہندوؤں کے تو جذبات تھے بیل کے حوالے سے، گائے کے حوالے سے، تو اس کا کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ شاہ جہاں کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں، ایون اکبر کے زمانے میں گائے کی جو قربانی تھی یا گائے کو ذبح کرنا بھی اکبر کے زمانے میں بند کر دیا گیا۔ اکبر پہ تو الزام ہے نا کہ اکبر اچھا مسلمان، لیکن یہ کہ شاہ جہاں نے کیا اور بیچ میں اورنگزیب نے بھی کچھ عرصہ اس کو رکھا اور بعد میں اس کو ختم کر دیا۔ تو ایڈجسٹمنٹ کا پروسیس ہمیشہ تھا؟ ایڈجسٹمنٹ کا پروسیس تو ہمیشہ سے ہے۔ جب نبی پاک مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو معاہدہ وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مدینہ کے تمام جو قبائل ہیں سب کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، وہ ایک کمیونٹی، ایک ایکسٹینڈڈ کمیونٹی بنتی ہے۔ تو یہ تو کانسیپٹ ہے۔ جب ایران فتح ہوا تو ایک اور ایکسٹینشن ہوئی، پھر اندلس فتح ہوا، تو یہ تو پروسیس جو ہے جو تغیر کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی دنیا کا ریلیجن نہیں ہے جو کانسٹنٹلی یہ جو ہے انسسٹ کرے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وہ آئے گی، اگر ہم نہیں کریں گے تو تاریخ خود کر دے گی۔ اچھا، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، پچھلی ڈسکشن ابھی چل رہی تھی، آپ نے سنی ہندوستان کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ ہے، مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر ہندوستان میں خاص کر کے کسی ایسی اسٹیٹ میں، گجرات جیسی اسٹیٹ میں جہاں ہندوؤں کے جذبات بہت زیادہ ہیں گائے کے حوالے سے یا گاؤں کی پوجا کے حوالے سے، وہاں اگر کوئی مسلمان یہ انسسٹ کریں کہ ہم نے گائے یا بھینس کی ہی پہلے کی قربانی دینی ہے، تو وہ تو پھر ایک طرح سے معاشرے میں وہاں پر منافرت پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ، اس بات کے دو اینگل ہیں۔ ایک اینگل یہ ہے کہ ہندوؤں کیا کرنا چاہیے اور دوسرا اینگل ہے مسلمانوں کیا کرنا چاہیے۔ ہندوؤں کا اینگل یہ بنتا ہے اگر وہ اس بات کو کلیم کرتے ہیں ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں اور ہم تمام مذاہب کو اپنے معاملات کو، اپنی قربانیوں کو، اپنی عبادات کو انجام دینے کی مکمل آزادی دیتے ہیں، تو انہیں اپنے سیکولر فلیور کو مینٹین کرتے ہیں مسلمانوں سے اس چیز کے بارے میں جو ہے نا انہیں ریلیکسیشن دینی چاہیے۔ اور دوسرا پارٹ جو مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ان کاموں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ایک بڑا لاس جو ہے نا ان کے اوپر مسلط ہو سکے۔ اگر قربانی کرنے کے نتیجے میں مسلمانوں کی جانوں کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے تو مسلمانوں کو اس موقع بکرے، چھترے، اونٹ وغیرہ کے اوپر اکتفا کر لینا چاہیے اور اس بارے کے اندر اپنی نیگوشیشن اور اپنی کمیونیکیشن جاری رکھنی چاہیے کہ ہمیں گائے کی قربانی سے کیوں روکا جاتا ہے۔ اس کو اکیڈیمک لیول کے اوپر اسے مینٹین کرتے ہوئے آگے بڑھانا چاہیے اور کنونس کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک رائٹ ہے جو ہم سے سنیچ کیا جا رہا ہے، ہمیں دیا جائے۔ جب تک کوئی ایسی انوائرمنٹ بلڈ نہیں ہوتا یا کوئی ایسی فضا ہموار نہیں ہوتی جہاں پہ گائے ذبح نہیں کی جاتی، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر وہ چھتروں کے اوپر، بکروں کے اوپر، اونٹ کے اوپر اکتفا کرتے ہیں تو ان کی قربانی بالکل ویلڈ ہوگی۔ اور ہندوؤں کو بھی سوچنا چاہیے، قرآن میں بقرہ کا ذکر بقایا طور پر موجود ہے اور ان جانوروں کے نر اور مادہ جوڑوں کے اندر جو ہے بقایا طور پر بکر کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ گائے جو تھی بقایا طور ذبح ہوتی رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک میں بھی ذبح ہوتی رہی ہے اور آپ کے بعد عہد مبارک جو ہیں جو گزرے ہیں ان کے اندر بھی ذبح ہوتی رہی ہے۔ یہ گائے کا جو ہے نا بقایا طور پہ بنی اسرائیل کا جو پورا ایک تنازع پیدا ہوا تھا جس پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا گائے ذبح کرو، اسی کے نام کے اوپر سورہ بقرہ جو ہے نا نام رکھا گیا ہے اور انہوں نے بقایا طور پہ قرآن مجید میں اس کا جو ہے نا باقاعدہ کنسیپٹ موجود ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ یہ کنسیپٹ نہیں تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کی طرف باشر صاحب، یہ ایک سوال، ایک طرز عمل تھا طالبان کا جو پچھلی حکومت تھی، امریکہ نے جب اس کے اوپر حملہ کیا اس کے بعد حالات بدلے۔ اب 20 سال کی لڑائی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کی سوچ کے اندر، ان کی اسٹریٹجی کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ اور اس پورے عرصے میں سفارتکاری کے میدان میں جس طرح انہوں نے امریکہ سے مذاکرات کیے، چین گئے، ملائیشیا گئے، انڈونیشیا گئے، پاکستان کے دورے پہ آئے، تو اس طرح تمام سفارتکاری کے حوالے سے اب طالبان کی اسٹریٹجی کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آنے والے وقت کے اندر اگر وہ افغانستان کے اندر حکمران ہوتے ہیں تو ان کی پالیسیز جو ہیں وہ کس طریقے سے پہلی پالیسیز سے بہتر ہو سکتی ہیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले उस्मान और औरिया मकबूल जान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक़ है, मैंने जुलाई 2019 में द न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखा था कि तालिबान ने अब तकरीबन 19-20 साल इस जंग में, जिहाद में गुजार दिए हैं, तो अब रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस तो बहुत मुश्किल है। जो जंग उन्होंने जीती है या जीत रहे हैं, अब वो जो गेम्स उन्होंने किए हैं वो सफाती सतह पे तो आके उनको अब सरेंडर नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल ये तो अब देखना ये है कि दोहा में कितनी कामयाबी होती है, लेकिन मेरा अभी भी यही कैलकुलेशन है कि तालिबान इस वक्त रिकन्सिलिएशन के ये भी मूड में नहीं है। और सच्ची बात ये है कि जो काबुल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी, चूँकि उनके पीछे कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि उनको ये इस यहाँ तक नहीं ला सकते कि वो भी कोई कंप्रोमाइज़ करें। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। बस भाई ममालिक का जरा सा बता दीजिएगा ताकि थोड़ा सा मज़ीद बहस। उसमें भारत बिल्कुल, जिस तरह उस्मान साहब ने फरमाया, $3 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पिछले 16-17 साल में भारत में, अफगानिस्तान में। और उन्होंने अफगानिस्तान को जो उनकी अजीत डोवल की ख़ास तौर पे जो ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है उसको इस्तेमाल किया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का। देखिए, अफगानिस्तान की जो 3 जोहते हैं मेरे हिसाब से, एक तो इंटरनल है, एक रीजनल है और एक ग्लोबल है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान को आपको देखना चाहिए। जहाँ तक ग्लोबल कैनवस है, वो आप जानते हैं कि US जो चीन का BRI इनिशिएटिव है उसके ख़िलाफ़ है, CPEC के ख़िलाफ़ है। और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा है, खुले अल्फाज में, कि उनके लिए सबसे जो थ्रेट है वो चाइना है अगले आने वाले सालों में। और फिर उन्होंने उसी BRI को काउंटर करने के लिए अपना एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं, बिल्ड बेटर बैग फॉर वर्ल्ड, B3W के नाम से वो इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं। उसके बाद देखिए, आप रीजनल अगर सिचुएशन में आ जाइए तो भारत इस वक्त उसके और US के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। क्वाड का आपने और या मकबूल जान साहब ने जिक्र किया, क्वाड एक हकीकत बनती जा रही है। और भारत और फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात, कश्मीर का तनाज़ा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त तालिबान के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनको बहुत कामयाबियाँ इस हवाले से ज़रूर मिली कि एक तो उन्होंने मिलिट्री अपने आप को सरेंडर नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने अपने आप को एक मूवमेंट के तौर पे लाइव रखा। और चूँकि वो इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान को भी एक तहरीक के तौर पे देखते हैं, और जब तहरीकें इस किस्म की होती हैं तो उनको लाइव रखना, बहुत सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले तो तालिबान की एक कामयाबी रही, चूँकि उन्होंने अपनी मूवमेंट को लाइव रखा और वो नुकसानात पहुंचाते रहे काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को और अफगानिस्तान में जो भी उनके वार लॉर्ड्स वगैरह थे। इस वजह से उनकी सफारती कामयाबी भी यकीनी हो गई। और फिर उन्होंने जो कॉस्ट थी अमेरिकन टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशन इन अफगानिस्तान, वो कॉस्ट बहुत बढ़ गई। और चूँकि अमेरिका को साफ नज़र आ रहा था कि अब उनके लिए यहाँ पे विक्ट्री लेना तालिबान के ख़िलाफ़ बहुत मुश्किल है। और फिर जिस तरह मकबूल जान साहब ने कहा कि जो 19 फरवरी 2020 का, पिछले साल का जो मुआहदा उन्होंने दोहा में किया, दोहा एकॉर्ड्स, ये एक अजीब सी बात थी कि हुकूमत तो काबुल में बैठी है अशरफ गनी की, लेकिन एश्योरेंसेस दे रहे हैं तालिबान कि हम जी अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये तो बिल्कुल अमेरिका ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान प्लेड, आई मीन डिप्लोमेटिकली वेरी स्किलफुली उन्होंने। Support Hilltop Vlogs and please subscribe, like, share and comment. Thank you. दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।